ناظرین، اسرائیل کو عسکری محاذ پر تو نقصان ہوا ہی ہے، لیکن اب اس کی دستاویزات اندرونی معاملات کے حوالے سے بھی غیر محفوظ ہیں۔ پہلے جہاں پر غزہ، لبنان اور ایران کی جانب سے اسرائیل کے عسکری تنصیبات پر، یعنی وہ تنصیبات، وہ جگہیں جہاں پر ان کے عسکری آلات، میزائل سسٹم، ڈیفنس سسٹم موجود ہے، وہاں پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اب اندرونی طور پر ایک تو اسرائیل انڈر گراؤنڈ چلا گیا ہے کوئی بھی میٹنگ کرنے کے لیے، ڈر کر، اس کو یہ ڈر ہے کہ ہم کہیں اوپن مقام پر کہیں میٹنگ کریں گے تو ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن جو وہ پلان بنا رہے ہیں، کوئی بھی پلان بناتے ہیں، وہ بھی لیک ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے مسلمان ممالک کی، جو کہ اسرائیل کو ہزیمت پر ہزیمت دے رہے ہیں، ناکامی پر ناکامی دے رہے ہیں۔ کوئی بھی پلان اسرائیل بناتا ہے وہ اس سے قبل لیک ہو جاتا ہے، اور یہ ایک جاسوسی سطح پر بڑی کامیابی ہے ایران، حماس اور لبنان کی۔ ناظرین، اسرائیل میں جاری غزہ جنگ سے متعلق انتہائی حساس معلومات کے لیک ہونے پر ایک بڑا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ اس لیک کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے چند اعلیٰ مشیران اور ترجمان سمیت کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ دستاویزات لیک کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور یہ انکشافات اسرائیلی حکومت کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، آج کی اس نشست میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، اسرائیلی حکام نے حالیہ دنوں میں غزہ جنگ کے دوران حساس معلومات کے لیک ہونے کا معاملہ سنجیدگی سے لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ معلومات نہ صرف جنگی حکمت عملی بلکہ اسرائیل کے داخلی سیکیورٹی پلانز اور پالیسیوں سے متعلق تھیں۔ اس لیک کی وجہ سے اسرائیل کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر خاصا شور مچ گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ معلومات غزہ جنگ کی صورتحال اور اسرائیلی حکمت عملی کو براہ راست متاثر کر سکتی ہے۔ ناظرین، غزہ جنگ سے متعلق راز افشا کرنے پر تل ابیب میں وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان اور مشیر سمیت متعدد اعلیٰ حکام کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی خفیہ ایجنسی، شباک، پولیس اور فوج ٹاپ سیکرٹ خفیہ دستاویزات وزیر اعظم نیتن یاہو کے آفس سے افشا ہونے کی مشترکہ تحقیقات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کو افشا ہونے سے اسرائیل کے جنگی مقاصد اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچا ہے۔ ملزمان کا شبہ ہے کہ انہوں نے جرمن اخبار اور دیگر اسرائیلی صحافیوں کے ساتھ خفیہ معلومات کا اشتراک کیا تھا۔ اسرائیلی جج مناچم نے بتایا ہے کہ متعدد مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے گرفتار کیا گیا ہے اور تاحال تفتیش جاری ہے۔ تاہم ملزمان کی شناخت کو تاحال ظاہر نہیں کیا گیا ہے اور چھپایا جا رہا ہے، جبکہ نیتن یاہو کے دفتر نے بیان میں کہا ہے کہ ان میں عملے کا کوئی شخص شامل نہیں ہے۔ بعض تجزیہ کاروں نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم کے ایسے بھی معاونین ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں لیکن ان کے دفتر کے باضابطہ ملازم نہیں ہیں۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق ملزمان نے یرغمالیوں کی بات چیت میں حماس کی حکمت عملی سے متعلق دستاویزات کو لیک اور توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں سے ایک شخص پچھلے 1.5 سال سے نیتن یاہو کا مشیر ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہر روز وزیر اعظم کے دفتر میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، ہر دورے پر ان کے ساتھ جاتا تھا، تمام مشاورتوں میں شریک ہوتا تھا اور وزیر اعظم کے ساتھ قافلے میں سفر بھی کرتا تھا۔ نیتن یاہو اسے ہر روز ذاتی طور پر فون کرتا، مشورہ کرتا اور مشن پر بھیجتا تھا۔ اسرائیلی چینل کے مطابق اس شخص کی متعدد دھندلی تصویریں بھی نشر کی گئی ہیں، جن میں سے ایک میں وہ نیتن یاہو اور کئی دیگر وزراء کے ساتھ ایک کمرے میں موجود ہے۔ گرفتار شدگان میں وزیر اعظم کے دفتر کا ایک ترجمان بھی شامل ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بغیر سیکیورٹی کلیئرنس اسے ملازمت پر رکھا گیا تھا۔ اس شخص کو خفیہ دستاویزات تک رسائی بھی حاصل تھی اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ خفیہ دورے بھی کرتا تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی اپوزیشن اس اسکینڈل کا ذمہ دار نیتن یاہو کو قرار دیتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح خود کو اس معاملے سے بری و ذمہ قرار دینے اور دوسروں پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقائق اس کے برعکس ہیں۔ در حقیقت وہ خود اپنے دفتر سے نکلنے والے ہر کاغذ کے ذمہ دار ہیں۔ ناظرین، اب یہ جو لیک دستاویزات ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے
اور اس میں انفارمیشن کیا ہے، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ لیک کس نوعیت کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ معلومات خفیہ جنگی حکمت عملی، فوجی نقل و حرکت، غزہ میں اسرائیلی حملوں کے منصوبے اور دفاعی نظام کی اندرونی معلومات پر مشتمل تھی۔ یہ معلومات لیک ہو کر مخالفین تک پہنچ گئیں، جس سے اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہے، اگر یہ معلومات دشمن کے ہاتھ لگ گئی ہیں تو اس سے ان کی جنگی پوزیشن پر بہت منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب اندرونی سازش یا بیرونی مداخلت یہ ایک اہم معاملہ ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ اس حساس معاملے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ لیک کس طرح ہوا۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اندرونی سازش ہو سکتی ہے، جس میں اسرائیلی حکومت کے اندر موجود کسی گروہ نے یہ معلومات مخالفین کو فراہم کی۔ یہ گروہ اسرائیلی وزیر اعظم کے کچھ قریبی لوگوں پر مشتمل ہو سکتا ہے جو پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہوں یا اپنے مقاصد کے لیے کسی خارجی طاقت سے رابطے میں ہوں۔ وزیر اعظم کے مشیران اور ترجمان کی گرفتاری۔ اس صورتحال میں اسرائیلی وزیر اعظم کے مشیران اور ترجمان سمیت کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ لوگ وزیر اعظم کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے حکومتی پالیسیوں اور جنگی معلومات کو لیک کیا ہے۔ ان مشیروں کی گرفتاری اسرائیلی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ واقعی معلومات لیک کرنے میں ملوث تھے تو اس سے اسرائیل میں بڑی سیاسی ہلچل متوقع ہے۔ اس واقعے کے اسرائیلی حکومت پر کیا اثرات ہوں گے، یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے اور اپوزیشن اس کے اندر تمام تر کردار نیتن یاہو کا کہہ رہی ہے۔ یہ لیک صرف ایک سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس نے اسرائیل کی داخلی سیاست کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیلی حکومت پر عوام کا اعتماد متزلزل ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ معاملہ اسرائیل کی فوجی حکمت عملی پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب اسرائیل اور غزہ کے درمیان شدید تناؤ ہے، اس طرح کی معلومات کا لیک ہونا نہایت سنگین معاملہ ہے۔ وزیر اعظم کو اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کرنی پڑ سکتی ہے اور اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے اپنی خفیہ سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، صرف یہ ایک اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام تر لوگ جو کہ پشت پناہی کر رہے ہیں، وہ ممالک جو کہ اسرائیل کی بربریت میں شامل ہیں، ان کو بھی تحفظات ہیں۔ ایک طرف تو عسکری ناکامی پر ان کو تحفظات تھے، اب ان کو ان دستاویزات کے لیک ہونے پر بھی تحفظات ہیں اور عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسرائیل کی حکمت عملی پر۔ اس معاملے نے بین الاقوامی سطح پر بھی توجہ حاصل کی ہے۔ بعض ممالک اس لیک کو اسرائیلی حکومت کی ناکامی سے تعبیر کر رہے ہیں، جبکہ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ایک وارننگ ہے کہ داخلی سطح پر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، غزہ جنگ کی صورتحال پہلے ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر اسرائیل کو ہزیمت کا سامنا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی حساس دستاویزات افشا ہونے کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، جس میں ایران پر حملے کے منصوبے کی دستاویزات کا لیک ہونا بھی شامل ہے۔ ناظرین، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیک کیسے ہوا۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کے قریبی حلقے کے لوگ اس میں ملوث ہیں، جن میں سے کچھ کے نام مشیران اور ترجمان کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسرائیلی انٹیلیجنس ادارے اس بات کی تفتیش کر رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں نے یہ معلومات کس کے کہنے پر اور کس مقصد کے لیے فراہم کی ہیں۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر آپ کو ایک بار پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ کن افراد کی جانب سے لیک کی گئی۔ اب مشیران وہ لوگ ہیں جن سے مشاورت کی جاتی ہے اور یہ سب سے قریبی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حکمت عملی بنانے کے لیے ان کو بٹھایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، ان سے رائے لی جاتی ہے اور اس پر رائے کا اعتماد میں لے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ پالیسی بناتے ہیں، اور یہی پالیسی بنانے والے اب یہ راز افشا کر رہے ہیں جو کہ ایک بڑا خطرہ ہے، اور وہ ممالک جس میں ایران، غزہ اور لبنان ہیں، یہ ان کی کامیابی ہے۔ یہ انکشاف اسرائیلی حکومت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنی پالیسیوں اور حکمت عملی میں تبدیلی کرنی پڑ سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس واقعے کے بعد اسرائیل کے اندرونی حلقوں میں عدم اعتماد اور بد اعتمادی کی لہر پیدا ہو چکی ہے۔ اس صورتحال سے غزہ جنگ کے مستقبل پر بھی سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اسرائیلی حکومت کی حساس معلومات لیک ہونے کے حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات سے اس ویلاگ کے اندر آگاہ کیا ہے۔ ناظرین، ایک جانب کیونکہ اسرائیل نے جو ایران پر حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے
یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 5 تاریخ سے پہلے حملہ کر سکتا ہے، اور تقریباً اب یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2 دنوں کے اندر یہ حملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ 5 تاریخ کو امریکہ میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ایران اب اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حملہ اور اس کی شروعات ایران نے نہیں شروع کی، بلکہ اس کی شروعات اسرائیل نے شروع کی، اور یہ شروعات اس سے قبل ماضی میں ہوتی رہی ہے، لیکن موجودہ تنازع کے اندر جب اسماعیل ہنیہ صاحب کو شہید کیا گیا تھا ایران کے اندر، تو وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایران نے ایک وارننگ جاری کی تھی اسرائیل کو ایک حملے کی صورت میں، لیکن اسرائیل باز نہیں آیا۔ پھر ایک مفصل حملہ کیا گیا جس سے اسرائیل کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور پھر اسرائیل کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں۔ اس نے اس ہزیمت سے بچنے کے لیے ایک ایسی کارروائی کی جس کے اندر ایران کے اندر کوئی تباہی نظر نہیں آئی، لیکن یہ دعویٰ اسرائیل کرتا رہا کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور ایران نے پھر اعلان کیا کہ اب اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عراق کی سرزمین کو استعمال کر کے یہ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ معاملہ اسرائیلی سیاست اور غزہ جنگ دونوں کے لیے نہایت ہی اہم ہے، اور آنے والے دنوں میں اس پر مزید انکشافات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ معلوماتی لگا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور یہ آپ کے کمنٹس ریفرینڈم کا کردار ادا کرتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ آپ جو مشرق وسطیٰ کے اندر خاص طور پر جو صورتحال اس وقت قائم ہے اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا رخ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو اقدامات ایران یا دیگر مسلم ممالک خاص طور پر غزہ کے مسلمان جو اقدامات کر رہے ہیں، یا جو لبنان سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا دار و مدار کہاں تک بڑھے گا؟ اس لیے آپ کے کمنٹس بہت اہم ہوتے ہیں۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔